ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك انسان جو بھی چیز آپ کو من حسنت بلائی میں سے پہنچتی ہے فمن اللہ و اللہ کی طرف سے ہے وما أصابك من سیئۃ فمن نفسک اور جو کوئی تکلیف آپ کو ملتی ہے فمن نفسک وہ آپ کے اپنے نفس اور اپنے گناہ کی وجہ سے وارسلناک للناس رسولا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ شہادت کے اعتبار سے گواہ کے اعتبار سے کافی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ومن تولا اور جس نے اعراض کیا فما ارسلناک علیہم حفیظا بس ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ آج کی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو جو بھی بلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اسے اگر کوئی دکھ ملتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اس پر، ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے اندر انسان کے اپنے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ فرمایا فمن نفسک وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، اس کے اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس پر وہ مصیبت، وہ دکھ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس گناہ کے کرنے کے بعد اس انسان پر آتا ہے۔ اب ہر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ ذات گناہوں سے پاک ہے۔ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، یعنی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ ہر انسان وہ خطا کار ہوتا ہے، یعنی گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جو انسان کو دکھ ملا ہے، تکلیف ملی ہے، وہ اس کے گناہ کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ تو کتنی مصیبتیں انبیاء پر بھی آئی ہیں، دکھ انبیاء پر بھی آئے ہیں، حالانکہ انبیاء وہ گناہ گار نہیں ہوتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو پھر ان پر مصیبت جو ہے یا تکلیف، آزمائش، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف آتی ہیں، سب سے زیادہ امتحان جو ہوتا ہے وہ وقت کے نبی کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے۔ عام انسان کا وہ امتحان نہیں ہوتا، عام انسان پر وہ تکلیفیں اور وہ آزمائشیں نہیں آتی۔ لیکن انبیاء پر جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ نبی جب اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہوتا جاتا ہے تو اس کا وہ درجہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو انبیاء پر تکالیف کو بھیجنے کا مقصد، آزمائش کو بھیجنے کا مقصد، امتحان لینے کا مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ عام انسان جو ہے اس کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اس پر جو تکلیف یا دکھ جو آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن اس کے گناہ کے بدلے کے اندر جب یہ اس کا کرتوت ٹھیک نہیں، گناہ جب یہ کرتا رہتا ہے تو اس کے بدلے کے اندر اس پر مصیبتیں، امتحان اور آزمائشیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کہ اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، نبی آئے، رسول آئے،
وہ یا تو ایک قوم کے لیے تھے، ایک قبیلے کے لیے تھے، ایک خاص وقت کے لیے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے تھے، ایک خاص ملک کے لیے تھے اور ایک خاص مدت کے لیے تھے۔ اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ نبی چلا جاتا تھا اور دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ کو سارے انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہیں، کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہیں اور کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ عالمی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے اور تا قیامت آپ کی جو ہے یہ نبوت ہے، تا قیامت آپ نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد جیسے پہلے ہوتا تھا ایک نبی پھر دوسرا آ جاتا تھا، پہلی کتاب ہوتی تھی پھر دوسری آ جاتی تھی دوسری نبی پر۔ فرمایا کہ نہیں، آپ کی کتاب بھی آخری، آپ بھی آخری، آپ کی شریعت بھی آخری، آپ کی امت بھی آخری، اور آپ رسول بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کے آپ رسول ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی۔ آخری نبی، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کا یہ سلسلہ چلتا ہے، پہلے نبی، اور چلتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ یہ ختم ہو جاتا ہے آ کے۔ گویا کہ اس کائنات کے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی اس کائنات کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے جو نبی ہیں وہ ہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اس کائنات کے آخری نبی ہیں اور قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات اس پر کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، وقت کے رسول کی بات کو مان لیا، اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اس نے اللہ کی بات کو بھی نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے بغیر وہ کوئی بھی حکم، کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کرتا۔ آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے، پھر وہ نبی اللہ کا خلیفہ بن کر باقی لوگوں کو وہ پیغام رسول کے طور پر دوسرے لوگوں کو وہ پیغام سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے اور یہ سب کے لیے قابل عمل ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، نبی کی اطاعت کی، رسول کی بات کو مان لیا، حقیقت کے اندر اس نے اللہ کی بات کو مانا، حقیقت کے اندر اس نے اللہ کی اتباع کی، اور جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا اس نے اللہ کی بات کو بھی وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا کہ جو شخص روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، بات مانتا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ، پیغام پہنچا دینا، آپ کا فریضہ وہ ادا ہو چکا۔ اب اگر یہ نہیں مانتا تو آپ اس پر نگران نہیں ہیں، اب اس کا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، وہ خود دیکھ لیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے۔ برحال آپ کا جو فرض منصبی تھا وہ ادا ہو گیا، آپ کا کام یہی تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا فرض ادا ہو چکا۔ اب اگر وہ مانتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں مانتے تو پھر اللہ رب العزت ان کے ساتھ خود نمٹ لیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ سچا عشق نصیب فرمائیں۔